نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى صدق الله مولانا العظيم ليس لنا إلا إليك فرارنا وأين فرار الخلق إلا إلى الرسل وأبيضا يستسقى الغمام بوجهه سمان اليتامى اسمه للآرام منزه عن شريك في محاسنه وجوهر الحسن فيه غير منكسر هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال الملتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما 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 سرمدا على حبيبك خير الخلق كله ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پہ بھی برسا دے برسانے والے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ مری چشم عالم سے چھپ جانے والے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کبوں کا ہے ہو جانے والے رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تم نے دیکھے ہیں چندرانے والے حمد و صلات کے بعد آج کی یہ عظیم الشان محفل ذکر الہی و ذکر سید الانبیاء حبیب کبریاء شب اسرا کے دلہا تاجدار عرب و عجم فخر آدم و بنی آدم سیاہ لامکان احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل عزیز محترم حضرت صاحبزادہ شاہ فیصل علی صاحب شہندی مجدد انہوں نے اپنے والد گرامی کے عرس مبارک کے ساتھ اس ذکر کی محفل کو منصوب رکھا ہر سال کی طرح کافی دیر سے آپ حضرات تشریف فرما ہے اور قبلہ صاحب خوبصورت انداز میں گفتگو فرما رہے تھے اور 12 بجنے سے پہلے ہی محفل کا اختتام بھی ہے تاکہ 12 بعد میں بجے تو میں نے لمبی بات نہیں کرنی ہے چلیں ایک حدیث مبارکہ میں بخاری شریف کتاب الرقاق سے اور اس میں ایک عرس مبارکہ کی کاروائی ہے وہ بس آپ عرس مبارکہ سن لیں کہ ایک عرس ہم کر رہے ہیں اور ایک عرس میرے محبوب نے فرمایا توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا مسجد نبوی شریف میں
دیکھا کہ نبی کریم علیہ السلام خرج یوم فصلہ علی اہل احد، حضور مدینہ طیبہ سے باہر مقام احد کی طرف چل پڑے، یہاں تک کہ حضور مقام احد پر پہنچے۔ حضرت توجہ فرمائیے گا، صلاتہ علی المیت، اور شہداء احد کی قبور پر کھڑے ہو کر حضور نے اس طرح دعا فرمائی جیسے ہم جنازہ پڑھنے کے بعد میت پر کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں۔ یہاں آج امت کو عجیب اختلاف میں ڈالا جاتا ہے کہ جنازے کے بعد دعا مانگنا جائز ہے یا نہیں ہے۔ قبرستان میں دعا ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، ہر جگہ ہونی چاہیے، جدھر آپ کا دل کرتا ہے کیجیے، لیکن یہ بخاری شریف ہے، بعض لوگوں کو سمجھ ہی صرف بخاری شریف سے آتی ہے، کتاب الرقاق ہے، صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے، اور صحابی کہہ رہے ہیں ہم نے حضور کو سید الشہداء سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پہ کھڑے ہو کے اس طرح دعا مانگتے ہوئے دیکھا جس طرح حضور جنازے کے بعد میت پر کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں۔ اب اگر یہ رواج یا حضور کی عادت مبارکہ کثرت کے ساتھ نہیں تھی تو صحابی نے اس کو تشبیہ کیوں نہیں؟ یہ صحابی کا تشبیہ دینا بتا رہا ہے کہ جس طرح حضور جنازے کے بعد میت کے سامنے کھڑے ہو کر کبھی ہم نے ایسا نہ دیکھا کہ حضور نے دعا نہ مانگی ہو، اسی طرح آج ہم نے وہ منظر دیکھا ہے کہ حضور سید الشہداء کی قبر پر کھڑے ہو کر بھی اسی طرح دعا مانگ رہے ہیں۔ یہاں دو مسئلے حل ہوتے ہیں، ایک اللہ والوں کی قبر پر کھڑے ہو کے دعا مانگنا کیسا، اور دوسرا جنازے کے بعد میت کے لیے دعا مانگنا کیسا۔ یہ دونوں دعا کے طریقے نبی کریم علیہ السلام کی سنت مبارکہ سے اس بخاری شریف کی حدیث کے مطابق ثابت ہو رہے ہیں۔ اچھا، یہ تو ایک علیحدہ موضوع تھا، اس پر بات نہیں بڑھائیں گے، لمبی بات نہیں کریں۔ اس کے بعد جب دعا مانگ چکے اب محفل کا آغاز ہونے لگا، اب عرس کی محفل کا آغاز ہونے لگا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ دعا ہم نے مانگ لی، اب اس طرح کرو کہ سٹیج لگا دیا جائے۔ یہ علیحدہ سے آئے ہیں ادھر والے، یہ میرا خیال محفل کے لیے نہیں ہے۔ میں چلے اس حدیث مبارکہ سے پہلے ایک حدیث آپ کے لیے پڑھ لوں، اس بات واڑی مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نے حضرت جابر کو مخاطب کر کے فرمایا، اے جابر انی لعارف حجرا ببکہ کان یسلم علی قبل ان ابصا، اے جابر میں آج بھی اس پتھر کو جانتا ہوں، میں نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا تھا، وہ پتھر جب بھی مجھے دیکھتا تھا مجھ پہ درود و سلام پڑھا کرتا۔ اگر پتھر حضور پر درود و سلام پڑھے تو حضور فرمایا میں اسے جانتا ہوں، میں اسے انی لعارف، حضرت بہتر جانتے ہیں، یہ تو ہو ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں اس کو اب بھی جانتا ہوں، میں اس کو یقیناً جانتا ہوں، یعنی کہ کوئی شک کی گنجائش نہ رہے کہ وہ پتھر جو مجھے دیکھ کر مجھ پر درود و سلام پڑھا کرتا تھا ابھی میں نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا۔ اب ذرا توجہ تو فرمائے، پتھر جو جانتا ہے کہ حضور نے ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا پھر بھی حضور پر درود و سلام کے نظارات پیش کر رہا ہے، کیوں؟ پتھر جانتا ہے یہ اللہ کا نبی ہے، چند پہلے جانتے ہیں یہ اللہ کا نبی ہے، ارے زمین و آسمان جانتے ہیں یہ اللہ کا نبی ہے، بلکہ محدث سیالکوٹی فرماتے ہیں نبی ولو کانا فی بدر امہ ہی، نبی نبی ہوتا ہے چاہے عالم ارواح میں ہو، چاہے آدم کی پیشانی میں ہو، چاہے حضرت عبداللہ کی پشت میں ہو، چاہے شکم آمنہ میں ہو، چاہے نبی بولو ذرا سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر،
نبی ماں کی پشت میں ہو پھر بھی نبی، سبحان اللہ، آدم کی پیشانی میں ہو پھر بھی نبی۔ اچھا چلیں ایک تصوف کی بات کر دوں، سبحان اللہ، ذرا آنکھوں سے بات سبحان اللہ، تو ساتھ سبحان اللہ، سبحان اللہ، توجہ کے ساتھ آپ نے صرف سارے لاتے رہنا، مجھے لگے کہ آپ کو سمجھ آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن نے فرمایا کہ اللہ کریم نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو منصب خلافت سے نوازا تو فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، سارا جمع کرنا، میں آدم کو اپنا خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں، آدم کو اپنا خلیفہ بنا کے بھیج رہا ہوں، خلیفہ بنا کے بھیج۔ اب جیسے صوفی صاحب اپنے والد صاحب کے خلیفہ ہیں، ان کے والد صاحب حضرت قبلہ صوفی عبدالستار صاحب رضی اللہ مرکزہ ان کے خلیفہ، وہ حضور قبلہ عالم زری زربت کے خلیفہ، یعنی اگر یہ خلف ہیں تو ان کے سلف ان کے والد ہیں، ان کے سلف جو ہے وہ حضرت قبلہ عبدالستار شاہ صاحب ہیں، ان کے جو سلف ہیں وہ حضرت زری زربت، یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہتا ہے۔ اب اللہ فرماتا ہے میں نے اپنا خلف بنایا آدم کو، اب اللہ سلف ہونے سے پاک ہے، تو پھر آدم کے سر پہ جو خلافت کی دستار ہے وہ سلف کون ہے جس کی دستار پتہ یہ چلا جو حضور نے فرمایا کن تو نبی آدم بین الماء والطین، ابھی آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا، ابھی اس کے وجود کے لیے مٹی اور پانی کو مکس بھی نہیں کیا گیا تھا، میں اس وقت بھی اللہ کے ہاں منصب نبوت پر فائز تھا۔ تو یہ جو اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، یا اللہ تو خلف و سلف ہونے سے پاک ہے، پھر یہ خلافت کا تاج کس کا ہے؟ وہ جو میرا محبوب کے ہاتھوں سے خلافت کا تاج دلوا کے اللہ نے فرمایا محبوب کی عطا رب کی عطا۔ تکبیر تکبیر تکبیر، رسالت جینے ہو، ٹائم تھوڑا ہے میرے کو، اللہ تو انوبر کتنا دے دیکھو نا 12 بج نہ جان، نہیں میں اس سے نہیں کہہ رہے ہیں، توجہ ہے جی، چلیں یہ علیحدہ موضوع ہے، اس کو پھر چھوڑ دیں۔ اچھا تو نبی ہوتا ہے چاہے وہ آدم کی پیشانی میں ہو، چاہے وہ حضرت عبداللہ کی پشت میں ہو، چاہے وہ سیدہ آمنہ کے صدف میں ہو، چاہے وہ حلیمہ کی گود میں ہو، چاہے وہ تجارت کے لیے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا سامان لے کے ملک شام میں جائے، اور چاہے غار حرا میں۔ نبی ولو کان فی بطن امہ، اور یہ میں نے روایت جو لی ہے حضرت محدث سیال کوٹی علیہ رحمۃ اللہ۔ اچھا چلیں، تو وہ پتھر جو ہے وہ حضور کو دیکھ کر درود و سلام پڑھ رہا ہے، ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا، اعلان نبوت نہیں کیا، لیکن پتھر زندہ روزی، پتھر جانتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہے، یہ اللہ کے بولے یہ اللہ کے نبی ہے، اور حضور اور مولا علی فرماتے ہیں وہ سلام کیسے پڑھتا تھا؟ کیسے سلام پڑھتا تھا؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اب جو پتھر سلام پڑھے، سبحان اللہ، جو پتھر سلام پڑھے، حضور فرماتے ہیں کہ انی لعارف حجرا بمکہ کان یسلم علیہ قبل ان ابعث، ابھی میں نے اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا، وہ پتھر جو مجھ پر درود و سلام پڑھتا تھا، انی لعارف، سبحان اللہ، میں اس پتھر کو جانتا ہوں۔ اب آگے سنیے کہ انی لعارف ولعانا، اور یہ نہیں کہ جب تک مکے میں تھا تو اس وقت میں اسے جانتا تھا، جابر درود اس نے وہاں پڑھا، میں مدینے میں آ گیا ہجرت کر کے، پتھر مکے میں ہے
لیکن وہ اب بھی میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ پتہ یہ چلا جو حضور کی یاد میں ہو پھر حضور سے جدا نہیں ہوتا، جو حضور کی یاد میں ہو پھر حضور سے جدا نہیں ہوتا۔ تو خواجہ بھائی یار فریدی فرماتے تھے کنارہ یار سے نکلا نہیں محمد یار، کنارہ یار سے نکلا نہیں محمد یار، جہاں بھی رہا محمد سے ہم کنار رہا، جہاں بھی رہا محمد سے ہم کنار رہا۔ تو جو حضور کی یاد سے نکلتے نہیں ہیں نا، جو حضور کی یاد سے نہیں نکلتے یا حضور کی یاد انہیں نکلنے نہ دے، دو چیزیں نکلنے نہ دے تو سمجھیے وہ پھر یار سے جدا بھی نہیں ہوتے، یار سے جدا بھی نہیں ہوتے۔ تو اس لیے آپ یہاں روایتاً یا رسماً نہیں بیٹھے، یہ بات ذہن رکھیے، روایتاً یا رسماً نہیں بیٹھے۔ آپ نے مجھے نہیں دیکھنا، ٹھیک ہے، میں باقی بزرگوں کی مثال نہیں دیتا لیکن میں اپنی مثال دیتا ہوں۔ آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ کون بیٹھا ہے، آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ اس کا نام کیا ہے، اس کی ہماری کیا اوقات ہے، ہماری کیا حیثیت ہے۔ لوگ ہمیں نہیں دیکھتے، لوگ ہماری گردن میں پڑے ہوئے پنڈے کو دیکھتے ہیں، یہ کس کے نام ہے؟ توجہ فرمائیں، بات لمبی ہو جائے گی، بلکہ وہ حافظ مظہر فرماتے ہیں کہ مانا کہ میری نظم مرصع ہے گر طویل، پر قصہ ہے ان کے حسن کا بھلا یہ مختصر کا۔ تو حضور کی محبت کی باتیں ہیں، یہ لمبی ہوتی چلی جاتی ہیں، لیکن آپ ذرا توجہ فرمائیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ منبر بچھاؤ، ہاں ممبر بچھاؤ، اسٹیج لاؤ، ذرا آنکھوں ذرا سبحان اللہ، ذرا تصور کرو میدان احد ہے کہ حضور کھڑے رہے، جی نقشبندیاں نو نہیں آتا تو پھر کسی نو بھی نہیں آتا۔ یا رسول اللہ، 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 یا رسول اللہ۔ گل سمجھ آئی ہے؟ یہ تصور ہے نا نہیں آتا تو پھر کسی نو بھی نہیں آتا۔ توجہ دینا۔ اچھا جی، حضور نے فرمایا کہ ممبر بچھاؤ، ممبر لگا دیا گیا، ثم انصرف الی المنبر، حضور ممبر پہ جلوہ گر ہو گئے۔ یہ عرس کی محفل ہو رہی ہے سید الشہداء کی، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انشاءاللہ میں پرسوں حاضری دینی ہے آپ کی بارگاہ سے۔ اچھا جی، حضور اب ممبر پہ حضور جلوہ گر ہوئے، عرس کی محفل ہے سید الشہداء کی، اور ذرا اب دیکھیے عرس کی محفل ہوتی کیسے ہے، عرس کی محفل ہوتی کیسے ہے۔ ایک تو آج کل ہمارے ادھر الو پاٹے سارے عرس کی قسمیں شروع ہو گئی ہیں، تو الو پاٹے سمجھ جو ہے میری اصطلاح ہے، تو ہم اس سے بالکل برات کا اظہار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، اسی یہ سورس میں مانتے ہی جڑے عرس آج کل رائے جاتے ہیں۔ سنو ہم اس عرس کو مانتے ہیں جو بخاری شریف میں حضور نے فرمایا۔ گل سمجھ آئی ہے؟ اب یہ عرس کی محفل ہو رہی ہے اور سامنے ابو بکر و عمر بیٹھے، عثمان و علی بیٹھے، سیدنا بلال بیٹھے ہیں، اور خطاب کے لیے حضور خود ممبر پہ جلوہ گئے۔ سبحان اللہ، نہ تھلے بیٹھنا نسبت تو خالی ہے، تو نہ سٹیج پہ بیٹھ کے گفتگو کرنا نسبت تو ان سمجھ آئی ہے؟ چلو میں کیونکہ یہ تبصرے کرنے شروع کیتے تھے، ایک حدیث سے ہاتھ لگ جائے گی۔ سنو ذرا توجہ فرمائیں۔ اب حضور ممبر پہ جلوہ گر ہے اور حضور عرس کی محفل میں خطاب فرما رہے ہیں، اور پتہ ہے چلیا کہ عرس صرف اس لیے نہیں ہوتے کہ آپ اپنے پیروں کی جھوٹی کرامتیں سنائیں۔ آج کل تو یہ رواج ہے نا، کوئی کرامت ہے نا دے پیر دی ہوئی، انہاں دے پیر دی ہوئی، انہاں دے پیر دی ہوئی، میرے پیر دی ہوئی، نہ بدلنا۔ گل سمجھ آئی ہے؟ اچھا نیکاں دی پہچان پتہ کی ہے؟ نیکاں دی پہچان حضور فرماتے ہیں کہ نیک لوگ اللہ دی بارگاہ جا کے کہیں گے سونیا دنیا دے وچ جڑے ساڈے نال لوگ بہندے سن نا،
اسی رل کے کی کرتے سن یسلمون معنا ساڈا کام سی نمازاں پڑھنا یاسمون معنا ساڈا کام سی روزے رکھنا ویعملون معنا ساڈا کام سی رل مل کے چنگے کام کرنا نیک عمل کرنا اللہ اللہ کرنا یہ تین چیزیں حضور نے حدیث میں بیان فرمائی حضرت ابو سعید خدری والی جو حدیث ہے وہ وقت نہیں ہے ورنہ میں اس پہ یہ کلام اچھا چلے سنیے توجہ کے ساتھ اب حضور منبر پہ جلوہ گا رہے ہیں حضور فرماتے ہیں لوگوں سنو انی فرتکم وانا شہید علیکم انی فرتکم اچھا فرتکم ذرا آپ سمجھ لیں کہ آپ کے آنے سے پہلے جو اس جگہ کو ہموار کر کے شامیانے لگا کے لائٹنگ کر کے آپ کے بیٹھنے کے قابل بنایا نا صوفی صاحب نے یہ فرتکم لوگ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میں تمہارا پیش رو ہوگا پیش خیمہ ہوگا یعنی تم سے پہلے جا کے تمہارے لیے آسانیوں کے رستے کھولوں تم سے پہلے جا کے تمہارے لیے آسانیوں کے رستے قیامت کے دن حضور آسانیوں کے رستے کھولنے کے لیے ہم سے پہلے جائیں گے اس میں اگر آپ اجازت دیں ایک حدیث مبارکہ میں اشارتاً جلدی جلدی پڑھ تو مجھے دیکھ لے میں تجھے دیکھ لوں دیکھنے کا مزہ آج کی رہا تمہیں پتہ ہے نہ میرا یہ ذوق ہے تقریریں کرنا نہ میں کوئی پیری ہوئی اتنے شوق ہے صوفی کی محبت میں ہے اور اس کو پتہ ہے میرا آج پروگرام تھا کوئٹہ شہر میں صوفی صاحب اور کیونکہ میں نے مدینہ شریف جانا تھا حالات آپ کے سامنے ہیں تو میں نے اس وجہ سے معذرت کی صوفی صاحب نے مجھے کہا کہ میرا پہلے بنے میں کہ نہیں انشاءاللہ اگر میں نہ گیا تو ضرور آؤں تو میں اپنے وعدے کے مطابق حاضر ہوں تو ذرا 2 منٹ توجہ نہ میری کان سے سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا میں کیا کہہ رہا تھا ایک حدیث اور جی دیر فون بھرتی ہے تو اللہ اچھا حضور ہمارے پیش خیمہ ہوں پیش خیمہ سنیے ایک حدیث مبارکہ جلدی سے قیامت کے دن جب سور پھونکا جائے گا تو سب سے پہلے نبی کریم علیہ السلام اپنی قبر انور سے باہر تشریف ساتھ ابو بکر عمر اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے نا 40 سال حضور کے دین کی تبلیغ فرمائیں گے وصال کے بعد وہ حضور کے پہلو میں گنبد خضرا میں مدفن چلو ایک محبت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے چوتھے آسمان تو اب ان کے درجے بلند ہونے ہیں تو 5ویں پہ لے جایا جائے 6ٹے پہ لے جایا جائے 7ویں پہ لے جایا جائے کیونکہ دنیا کے نزدیک معیار بلندی یہی ہے معیار بلندی یہی ہے کہ 7ویں سے سدرۃ المنتہا سے عرش اللہ یہ بلندی کے درجات ہیں لیکن وہ چوتھے آسمان سے زمین میں نزول فرمائیں گے 40 سال حضور کے دین کی تبلیغ فرمائیں گے اور پھر حضور کے پہلو میں مدفن ہوں گے گنبد خضرا کے اندر پتہ یہ چلا دنیا کے نزدیک اوپر بڑھنے کا نام بلندی ہے اور رب کے نزدیک پہلو میں مصطفیٰ میں آنے کا نام بلندی نہیں بلندی ہو جائے گی میں گیا تو دنیا کے نزدیک اوپر جانے کا نام بلندی اور اللہ کے نزدیک حضور کے پہلو میں حضور کے پہلو میں آنے کا نام بلندی ہے کتنا بلند ہے پہلو میں لیٹنا اگر تمہیں شان صدیق اکبر سمجھنی ہے نا شان فاروق اعظم سمجھنی ہے تو بس اتنا ذہن میں رکھو کتنا بلند ہے حضور کے پہلو میں لیٹنا کتنا بلند ہے حضور کے پہلو میں لیٹنا تو اللہ کریم نے اچھا میں ایک اور گل کرا تجھے سنیا ہے نا کہ جو بندہ جہاں مدفن ہوتا ہے نا
تو لوگ کہتے ہیں جی اندر خمیر ہی اتھوں دس اندی مٹی اتھوں دی اندی مٹی اتھوں دی سی جتھے مدفن مٹی بھی اتھوں دی جتھے تصویر مٹی بھی مٹی بھی ادھر کی تو ابو بکر و عمر کہاں مدفن ہے بس والے بس اتنا کا وہاں مدفن ہے جس کے لیے حضور نے فرمایا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ کہ میرے گھر سے لے کے میرے منبر تک ساری جگہ ہی جنت ہے اور جنت بنی نور سے ہے نور سے ہے تو ابو بکر و عمر کا تو خمیر بھی نور سے ہے چلو اب آپ ذرا واپس آئیے حدیث مبارکہ سن کے بس تو حضور سب سے پہلے تشریف لائیں کیونکہ میری تقریر ہی ایک کھاتی ہے تو اس لیے نہیں سمجھ میں تو بتانا اگر پاس کرنا تو حضور سب سے پہلے تشریف لائیں اب آپ نے ذرا توجہ فرمائیے کہ دستور دنیا یہ ہے کہ جب کوئی محفل منعقد ہونی ہو تو مرید پہلے آتے ہیں پیر بعد شاگرد پہلے استاد بعد میں تاکہ استقبال کیا جائے یہ ادب کا تقاضا ہے یہ محبت کا تقاضا ہے یہ اظہار محبت ہے تو چاہیے تو یہ تھا کہ پہلے سارے غلام قبروں سے اٹھتے حضور بعد میں تشریف لاتے تاکہ استقبال کیا جاتا قیامت کے دن یہ سارا منظر تبدیل ہو گیا کہ غلام بعد میں آقا پہلے مالک یہ کیا ماجرا ہے دستور کیوں بدلا کہا یہ لاکھوں کروڑوں سال قبروں میں سونے والے اگر پہلے اٹھیں گے تو بلائے بلائے پھریں گے مارے مارے پھریں گے بھٹکتے ہوئے پھریں گے پریشان پھریں گے اور غلام ہو میرے محبوب کا پھرے پریشان ہم یہ چاہتے ہی نہیں کہ محشر کے دن بھی کوئی پریشان پھرے حضور کا غلام اس لیے حبیب آپ پہلے قبر انور سے باہر تشریف لائیے غلام بعد میں آئیں گے تیرے چہرے کو دیکھتے چلے جائیں گے دل کو سکون ملتا چلا جائے نعرہ رسالت رسالت حیدری تو حضور پہلے غلام بعد میں اور حضور اعلان فرمائے انا قائد بذا وفا لوگ بکھرے ہوں گے حضور اعلان فرمائے انا قائد اذا وفد آفز مدر کی روح پر بھی کہا ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ اور حضور اس لیے بھی قیادت فرمائیں گے کہ علماء تشریف فرما ہے کہ سوائے میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے کوئی جانتا ہی نہیں کہ میدان محشر کی جتنی باتیں آپ کو نظر آتی ہیں یہ کمزور بات ہے صحابہ و اہل بیت ہوں گے ان کی قیادت بھی مصطفیٰ فرمائیں گے نبی اور رسول ہوں گے ان کی قیادت بھی مصطفیٰ انا قائدہم بذا وفد میں اگر اپنی نسبت کی گل کر لواں کہ کوئی نقطہ نون ہوئے کوئی نقطہ ساڈا کی طریقہ آپ دیکھو نا میدان جو حضور اعلان فرمان گے آواز مارن گے کہ انا قائدہم اذا وفدوا تو ہم کیسے چلیں گے حضور کی بارگاہ میں کہ اگے کوئی نقطہ نون ہوئے اگے اگے کملی والا پیچھے خواجہ معصوم ہو
تو ہم سوئے حشر چلیں گے شہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا روا قافلہ سالار کے ساتھ۔ اب جب میدان محشر میں پہنچیں گے لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ آپ ہماری سفارش کیجیے، ابو البشر ہے، آپ ہماری سفارش کیجیے۔ تو آدم علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الى غیر، آگے چلو آگے چلو آگے چلو۔ حضرت نوح علیہ السلام اذهبوا الى غیر، حضرت اچھا آپ نے ذرا توجہ فرمائی، توجہ ہے تو سارے ایک کیوں نہیں، آدم علیہ السلام یہ کیوں نہیں کہیں گے سیدھا اللہ کو چلو؟ سیدھا کہ اللہ کے پاس جاؤ، آج مانگنے کا دن ہے، اللہ سے مانگو۔ لوگ سفارش اور بخشش کی شفاعت اور سفارش ڈھونڈنے کے لیے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، وہ یہ نہیں کہیں گے اللہ کے پاس جاؤ، کہا نہیں آج میں نہیں، آج کوئی اور ہے۔ نوح علیہ السلام کہیں گے آج کسی اور کے پاس جاؤ۔ لوگ چلتے چلتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آپ اللہ کے خلیل ہیں، اللہ کے دوست ہیں، آپ ہماری سفارش کر دیجیے۔ وہ کہیں گے او سنو، میں زمین پر اللہ کا خلیل تھا، آج خلیل کوئی اور ہے۔ میں ایک جگہ گفتگو کر رہا تھا تو میں نے یہ حدیث کے یہ لفظ نہیں پڑھے تو ایسے ہی کہہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی فرمائیں گے حضور کی بات کریں۔ ایک مولوی صاحب اٹھنے کہا جی عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے، تو میں کہا جو یہ ابراہیم علیہ السلام فرمائیں گے آج خلیل کوئی اور ہے، اس کا ترجمہ کیا بتائیں؟ اور صدقہ جامع آج تک بیٹھا بھی پیرا اس نے حدیث غلط پڑھی، غلط سمجھ آئی ہے طرف بس ہونے کے نا بیان کر رہی ہوئی۔ میرے حضرت صاحب فرمایا سی کہ آپ اگر مجھ سے بھی بات سنیں تو اس کو ڈھونڈیں وہ کدھر لکھی ہے، وہ تو پڑھے پھر بیان بات سمجھ آئی ہے۔ تو باہر ابراہیم علیہ السلام سے چلیں گے، چلتے چلتے حضرت موسیٰ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے اذهبوا الى محمد، چلو حضور دی بات۔ یار کوئی نبی نہیں کہہ رہا اللہ کے پاس کوئی نہیں کہہ رہا، سمجھ آئیے؟ ایک سارے مولویاں دی بانی یہ جو توحید کا معیار تم لوگ قائم کر رہے ہو نا، یہ توحید اپنے پاس سنبھال کے رکھو، کیونکہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ میرا ایک شاگرد تھا جو آنکھوں سے ٹیڑا تھا، دہنگا تھا، اس کو ہر چیز دو دو نظر آتی تھی۔ تو میں نے اسے کہا پتر جا کمرے میں جا، تو وہاں ایک گلاس پڑا ہے، شیشے کی بوتل پڑی ہے، لے آ اٹھا۔ وہ گیا لینے کے لیے، عرض کی حضور وہاں تو دو ہیں، وہاں دو ہیں، میں نے ایک ہے، جاؤ۔ پھر گیا، عرض کی حضور دو ہیں، پھر واپس آ، حضور دو ہیں۔ تیسری دفعہ جب بھیجا فرمایا اچھا اس طرح کر، ایک توڑ دے ایک لے آ، ایک توڑ دے ایک لے آ۔ جب اس نے ایک کو توڑا دوسری بھی غائب ہو گئی۔ وہ آیا ان کو ضرورت تو باقی ایک تھی، اور نتیجہ نکالا، فرمایا قیامت کے دن تمہیں پتہ لگے گا لا الہ، جو سمجھتے ہیں لا الہ الا اللہ اور ہے، محمد رسول اللہ اور ہے۔ ارے جنہوں نے محمد الرسول اللہ کی بوتل کو اور سمجھ کر توڑ لیا، ان کے ہاتھ سے لا الہ الا اللہ بھی چلی گئی۔ یہ اور نہیں ہے، یہ اور ایک ہے۔ اچھا چلے، تو کوئی نہیں کہہ رہا کہ اللہ کے پاس اب حضور کی بارگاہ میں گیا۔ اب یہ محبت کے تبصرے میں کرتا ہوں گا، اور میں تبصرے اپنے بولو نہیں کر رہا، ساری حدیثاں جو گلا کر رہے ہیں، ہر چیز ذمہ دار ہے۔ اب کس سے کہانیاں سنانا ہے، کوئی نہ روادار، ممبر رسول پہ بیٹھ کے صرف حضور کی بات۔ اچھا حضور کی بارگاہ میں اب کسی کی جرت نہیں کہ اللہ کے سامنے پیش ہو، تو حضور اللہ کے سامنے پیش ہو۔ اور آپ علماء سے پوچھیں، حدیث مبارکہ میں ہے نا کہ حضور جا کے سجدہ کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، سبحان اللہ سبحان اللہ، سجدہ کریں گے سبحان اللہ۔ اب حضور نے سجدہ فرمایا۔ میں آپ پر ایک سوال اور چھوڑتا ہوں، اور یہ سوال کا جواب آپ کو صوفیاء سے ملے گا۔ حضور نے جو سجدہ فرمایا
اس سجدے کے لیے وضو کہاں پہ کرنا ہے؟ وضو کیا تو سجدہ کیا ہے نا، وضو کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. تو حضور نے وضو کیا کہاں فرمایا؟ جب حضور نے سجدہ فرمایا تو اس سے پہلے وضو بھی فرمایا، تو وضو کہاں فرمایا؟ تو حضرت امام قسطلانی لکھتے ہیں، حضرت امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں اور دیگر صوفیاء لکھتے ہیں میں جو وقت وصال حضور نے وضو فرمایا تھا نا، جو وقت وصال آپ نے وضو فرمایا تھا وہ قیامت کے دن تک اسی طرح قائم رہے گا، قیامت کے دن تک اسی طرح قائم رہے گا. اور اسی وضو پر حضور آ کے سجدہ فرمائیں گے. ایمانداری سے بتائیے، جو موت کا لمحہ جو حضور پر اپنی مرضی سے طاری حضور نے فرمایا، جس کو حضور نے پسند فرمایا، وہ وضو کے تسلسل کو نہیں توڑ سکا تو حیات کے تسلسل کو کیسے؟ کہنا پڑے گا تو زندہ ہے واللہ، زندہ ہے واللہ. تو جو موت کا تسلسل، جو موت حضور کے وضو کے تسلسل کو منقطع نہ کر سکے، جو وضو کے تسلسل کو لینو تو آڑے دے ویسی یقین ہے، جو وضو کے تسلسل کو نہ توڑ سکے تو وہ حیات کے تسلسل کو کیسے منقطع ہے؟ بس تو حضور آ کے سجدہ فرمائیں، سجدہ کیا. جب حضور سجدہ فرمائیں گے وہ شاعر نے کیا خوب کہا کہ ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، ہر نظر کانپ اٹھے گی محشر کے دن، خوف سے ہر کلیجہ دہل جائے گا، اوڑھ کر کالی کملی وہ آ جائیں گے، حشر کا سارا نقشہ بدل جائے گا. حضور سجدہ فرمائیں گے اور حضور فرماتے ہیں انا خطیبہم اذا انصتوا، جب تمہاری زبانیں تالو سے لگی ہوگی میں تمہارے لیے اللہ کی بارگاہ میں خطاب کروں گا. انصتو سمجھ لیجیے، انصتو جب بندہ پیاس سے مر رہا ہو، زبان تالو سے چپک چکی ہو، جس وقت چپکنا کہتے ہیں، چپک گئی ہو، جدا نہ ہو رہی ہو اور بندہ قریب المرگ ہو، اس کیفیت کو کہتے ہیں انصتو. جب تمہاری خوف اور موت، خوف سے تمہاری زبانیں تالو سے چپکی ہوں گی، انا خطیبہم، اس لمحے اللہ کے سامنے تمہارے لیے میں خطاب کروں گا. اور آگے حضور فرماتے ہیں، کیونکہ ایک ایک جملے پر بڑی لمبی لمبی بات ہو سکتی ہے، آگے حضور فرماتے ہیں کہ انا مشفعہم اذا حبسوا، میں تمہارے لیے شفاعت کروں گا. کیونکہ یہاں لوگوں نے ترجمہ کرنے میں ڈنڈیاں ماری ہیں تو اس لیے اس پر وضاحت ہوگی. بعض لوگوں نے مشفعہم کا ترجمہ لیا وکالت کرنا. کیا ترجمہ لیا؟ وکالت کرنا، کہ حضور وکالت فرمائیں. حضور یہاں مشفعہم ہے، حضرت صاحب تشریف فرما ہے، صاحبزادہ صاحب تشریف فرما ہے، دیگر پڑھے لکھے سارے حضرات موجود ہیں. عربی کی لغت سے آپ مشفعہم کا ترجمہ وکالت نکالیں. میں آپ کو بطور مثال سمجھاتا ہوں، اگر اس مجمع میں کوئی وکیل بیٹھا ہو تو میرا ذمہ مضبوط ہے تو کوئی گل نہیں، یہ تو صوفی آتی ہے. اور یہ میری بات کی تائید کرتا ہے، وکیل وہ ہوتا ہے جو کیس جیت بھی سکتا ہے اور ہار بھی سکتا ہے. دونوں امکان ہوتے ہیں. جو جس نے وکیل کو ہائر کیا ہوتا ہے اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے وکیل مروانا نہ تو دونوں امکانات ذہن میں ہوتے ہیں، کیس جیت بھی سکتے ہیں، کیس ہار بھی سکتے ہیں. اور وکیل اپنے کلائنٹ کو کہتا ہے کہ گل سن جج کے سامنے اے مننا ہی تے اے نہیں مننا، جیسے میں کہہ رہا ہوں بس اتنا ہی ماننا ہے، اتنی بات جج کے سامنے کرنی ہے ورنہ ہم کیس ہار جائیں گے. تو دونوں خدشات ہوتے ہیں کہ یار وہ تک نہ بول دے. جب جج کے سامنے میں اس کو پیش کروں گا زیادہ جتنی میں سمجھائی ہے اتنی بننی ہے. یہ ہوتا ہے وکیل. اور شفیع کون ہوتا ہے؟ حضور رب کے سامنے پیش ہو گئے، عرض کریں گے مالک یہ امت گناہگار ہے، سیاہکار ہے، خطاکار ہے، یا جس کی خطا کو دیکھ
یا महबूब की जुल्फ़ें दो तार को दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदर। तो हुजूर हमारे आला मुशफ़्फ़िक़ुहुम बिज़ख़्फ़ बिस आला हज़रत फरमाते हैं दिल को मुखातिब करके तुझसा स्याहकार कौन, उनसा शफी है कहाँ, फिर वो तुझी को भूल जाए दिल ये तेरा गुमान है, दिल ये तेरा गुमान है, दिल ये तेरा गुमान है। तो हुजूर शफी आज़म, शफी आज़म बोले, शफी आज़म क़यामत के दिन बैतुल्लाह हुजूर की बारगाह में पेश होगा ना मस्जिद नबवी शरीफ में, हुजूर के रोज़े अत्हर पर हाजिर होगा, तो आके अर्ज़ करेगा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसने आपकी उम्मत में से मेरी ज़ियारत की उसके लिए मेरी शिफात काफ़ी, बैतुल्लाह उसकी शिफा, उसके लिए मेरी शिफात काफ़ी। तो ज़ुल्फ़ा जड़ा नहीं आया, जड़ा नहीं आया तो अर्ज़ करेगा हुजूर उसके लिए आप काफ़ी। जल्दी जल्दी हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया, आधी उम्मत इसका हिसाब हो जाए, आधी गैर हिसाब की जन्नत में जाए, या फिर आप शफी होना कबूल कर ले। हुजूर ने फरमाया मैंने शफी होना कबूल कर लिया, मैंने शफी होना कबूल कर लिया। सहाबी खड़े हुए उसकी हुजूरत दी जा रही थी बगैर हिसाब, आप यही कबूल फरमा लेते, आदमी बगैर हिसाब की चली जाती। तो हुजूर ने मुस्कुरा के फरमाया मेरे गुलाम और मेरे आशिक ये बता तू क्या समझता है कि मेरी उम्मत, मेरी जो शिफात है ये सिर्फ नेकोकारों के लिए है? ना ना, मेरी शिफात बड़े बड़े गुनाहगारों के लिए काफी है। और अब आपको मुशफ़्फ़िक़ुहुम समझ आ गया? समझ आ गया। हुजूर शिफात फरमाएंगे। हुजूर क्या फरमाएंगे? शिफात। आगे सुनिए, हुजूर फरमाते हैं जब मैं अल्लाह के साथ मुकालमा कर रहा हूँ ना, मेरी और अल्लाह की गुफ्तगू हो रही होगी, महबूब और महबूब मुहिब की बातें, और मुहिब और महबूब की बातें वैसे ही लंबी हो जाती, मेरी गल्लां हो जाएंगी लंबियाँ, मेरी बातें हो जाएंगी थोड़ी लंबी, तुम में से कुछ मायूस हो जाएंगे, चेहरे लटक जाएंगे, कोई ते उन्हें इन्ने दिते ने कि सामने नहीं जाते ते हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं मेरे रसूल से बैठ के गल कह रहा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह करीम ने इन्ना नवाजिया ना मैनू तवीज़ बेचने पैंदे ना मुरीदां कोलों कलर कट्ठी करनी पैंदी है, ठीक है, तो ना तकरीबन के पैसे मंगने पैंदे, ना किसी को किराया मंगना पैंदा। हाँ ये हुजूर दी गुलामी है, जरा तवज्जो फरमा, मैं सोने की गल कर रहा। अच्छा और तब मेरा तो कदे कदे मूड बनता है, तो हुजूर फरमाते बातें लंबी हो जाएंगी, तुम में से कुछ के चेहरे लटक जाएंगे, मायूस हो जाएंगे। तुम मायूस हो गए, मैं पीछे मुड़ करूंगा और कहूंगा अना मुबश्शिरुहुम, लटके हुए चेहरों से नहीं खड़े हो, ऐ मेरे गुलामों लटके हुए चेहरों से खड़े नहीं हो ना, तुम बेआसरा नहीं हो, मुबारक हो, खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे हाथ में मेरी शिफात को कबूल फरमा लिया, अल्लाह ने तुम्हारे हक में मेरी शिफात को कबूल फरमा लिया है। तो हुजूर फरमाते हैं इन्नी फरतुकुम, मैं तुम्हारा पेशेमा हूँ। ये जो है ना मुबश्शिरुहुम, इससे आगे फिर अल्लाह ने कभी मौका बना तो फिर बात करेगा, ये इसको यही छोड़ दिया, ये सारे लहदा बोल रहे हैं। तो इन्नी फरतुकुम व अना शहीदुन अलैकुम, कि मैं तुम्हारा पेश रहमा हूँ और मैं तुम्हारे एक एक अमल पर क़यामत में गवाही दूंगा, एक एक अमल पर क़यामत में गवाही किसने देनी है? नबी करीम अलैहिस्सलाम ने गवाही देनी है, शहीदुन अलैकुम, हर एक पर हुजूर गवाह है, हर एक पर हुजूर गवाह है, बल्कि हुजूर की शान तो बरल वर है। क़यामत के दिन जब उम्मत अल्लाह के सामने उज़र पेश करेंगी, तेरे नबियों का पैगाम ही नहीं पहुंचा अब तक, वरना तुझे मान के आते, तो नबी अल्लाह पूछेगा तुमने पैगाम नहीं पहुंचाया, वो अर्ज़ करेगा मालिक हमने तेरे पैगाम पहुंचाने का हक अदा कर दिया, तो आगे उम्मतें जिरा करेगी, गवाह लाए, तो नबी क्या कहेंगे कि उम्मत मुस्तफ़ा गवाह है, उम्मत मुस्तफ़ा गवाह है, तो फिर उम्मतें करेंगी कि ये तो मौजूद ही नहीं थे, तो ये गवाही कहाँ से देंगे? तो उम्मत
मुस्तफा अर्ज करे कि मालिक हमें हमारे हबीब ने, हमारे महबूब ने बताया है कि तेरे नबियों ने तेरी तबलीग का हक अदा कर दिया। तो यहाँ तो हुजूर के गुलाम शाहिद होंगे, हुजूर के गुलाम। तो जब गुलाम शाहिद होंगे जो हुजूर तो शाहिद आजम होंगे, हुजूर तो शाहिद आजम होंगे। तो तवज्जो फरमाइए, मैं अब इसको बिल्कुल कंप्लीट कर रहा हूँ। तो अना व अना शहीदुन अलैकुम, और आगे सुनिए, व इन्नी वल्लाही व इन्नी वल्लाही। अब उलमा इसको बेहतर समझते हैं, हुजूर अगर कसम ना उठाएं तो बात फिर भी वजनी है, लेकिन यहाँ हुजूर ने कसम उठाई है तो गाल और वजनी होगी। व इन्नी वल्लाही ला उन्जुरु इला हौदी अलआन। फरमाया, हुजूर फरमाते हो मेरे गुलामों, मैं अल्लाह की इज्जत की कसम उठा के कहता हूँ, मैं खड़ा तो ओहद के पहाड़ पर हूँ, मैं मैदान ओहद में मिंबर पर खड़ा हूँ, लेकिन मेरी निगाहें यहाँ खड़े खड़े अपने हौज़े कौसर को मुशाहिदा कर रही हैं। और यहाँ अल-आना हर वक्त, हर लम्हे, हर वक्त। तो ईमानदारी से बताएं, जो नबी मैदान उहद में खड़ा हो तो हौज़े कौसर निगाहों से ओझल नहीं। कहाँ हौज़े कौसर, कहाँ मैदान उहद। तो जिस नबी की बसारत इतना काम करती है तो मानना पड़ेगा यकीनन गुंबद खजरा में मुस्तफ़ा करीम मुस्तफ़ाबाद में बैठकर उनको याद करने वालों को भी देख रहे हैं। गल समझ आई है? अब एक हदीस मुझे इस पे और याद आई तो वो नहीं पढ़ा करते। हाँ, मेहरबानी कबूल की। अगर आप ज्यादा परेशान है तो छोड़ देते। मैं अच्छा अगे हुजूर फरमाते रहे, व इन्नी कद उतीतु मुफातिहल खज़ाइनिल अर्द। ये इस जगह हुजूर ने फरमाया ज़मीन के खजानों की चाबी जो है, और दूसरे मकाम पे हुजूर ने फरमाया आसमान और ज़मीन के खजानों की चाबी, कि अल्लाह करीम ने मुझे ज़मीन और आसमान के खजानों की कुंजियां अता फरमाई। अच्छा, इस पर मैं आला हज़रत के एक शेर से बात खत्म करता हूँ कि खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना, खालिक कुल ने आपको मालिक कुल बना दिया, दोनों जहां है आपके कब्जा इख्तियार। ये है ज़मीन और आसमान के खजानों की चाबी, दोनों जहां है आपके कब्जा इख्तियार में। अब आइए जिस बात पर मैंने ये हदीस मुबारक आपके सामने पढ़ी, अब ये फतवा है मेरे मुस्तफ़ा करीम से, ठीक है, और हुजूर अब फतवा दे रहे हैं और अपनी उम्मत पर एतमाद का इज़हार फरमा रहे हैं। व इन्नी वल्लाही मा अखाफु अलैकुम अन तुशरिकु बी, व इन्नी मा अखाफु अलैकुम अन तुशरिकु बी। ऐ मेरे गुलामों, मुझे इस बात का कोई गम नहीं कि तुम मेरे बाद शिर्क में मुब्तला हो जाओ, कि उम्मत मेरे बाद मुशरिक हो जाएगी, शिर्क में मुब्तला हो जाएगी। अब हुजूर अपनी उम्मत पर एतमाद फरमा रहे हैं कि मेरा उम्मती शिर्क नहीं करेगा, मेरा उम्मती शिर्क नहीं करेगा। अब ईमानदारी से बताएं, जो मुल्ला मिंबर पर उछल उछल के उम्मत मुस्तफ़ा पर मुशरिक होने के फतवे लगाते हैं, शिर्क करने के फतवे लगाते हैं, उन्हें शर्म आनी चाहिए। हम किसी मौलवी के फतवे को नहीं मानते, हम उस एतमाद पर एतमाद करते हैं जो मुस्तफ़ा ने हम पर एतमाद किया। हाल समझ आई है? तो हुजूर ने क्या फरमाया, तुम मुशरिक नहीं हो। ये तो ये सारे पढ़े लिखे बंदे बैठे हो, हुजूर दे अल्फाज ने, हुजूर दी हदीस मुबारक है कि अगर कोई किसी मोमिन को काफिर कहे या मुशरिक कहे और उसमें वो चीज़ ना पाई जाए तो वो फतवा लौट कर उसी की तरफ आता है, वो खुद मुशरिक हो जाएगा, खुद काफिर हो जाएगा। तो अगर तुम हुजूर के गुलामों पर शिर्क करने का फतवा लगाओगे तो मुफ्ती साहब ये तो मुशरिक नहीं होंगे, तुम सारे मुशरिक हो जाओगे। ठीक है, तो हम तो तुम्हें दावत फिक्र देते हैं, आज ले उनकी पनाह और मदद, आज मदद मांगो।
آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ تو یہ ساڑھے کو تانگ نہ پیا کرو مولوی ہو، اسی کو آنو تک آج کی دعوت فکر دے رہے ہیں کہ فکر کرو اپنی، کیوں مرنا جی قبر حشر دے وچ؟ ہاں جی اب ایک نہ اندر چھیڑی جا رہی وَلَكِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تَنَافَسُوا فِيهَا۔ حضور فرماتے ہیں یہ تو نہیں ممکن کہ تم شرک کرو، یہ تو نہیں ممکن کہ تم شرک کرو، ہاں یہ ہے کہ تم دنیا دار ہو۔ تم کیا ہو جاؤ گے؟ کیا ہو جاؤ گے؟ دنیا دار ہو جاؤ گے۔ تو ہم نے جس چیز کا امکان موجود نہیں ہے اس کے لیے ممبروں پر اچھل اچھل کے باتیں اور فتوے جاری کیے جاتے ہیں، اور جس چیز کا امکان حضور نے ظاہر فرمایا ہے اس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے۔ ہم نے دنیا دار ہونے سے بچنا ہے۔ اب دنیا دار ہونا یہ نہیں ہے کہ تسی روزی روٹی کمانا بند کر، ہاں یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اور میری قعادت ہے، میں نے نا آج سے تقریباً کوئی 16-17 سالوں میں کوئی اپنے دوستوں سے، سنگیوں سے، حلقہ ارادت سے امیر کراں جو منڈے بڑے لائق میں پتر مولوی یہ بنانے بھوکھا مولوی نہیں بنا، سارا دن منگتا پھرے گا، گل سمجھ آئیے؟ تو وہ لڑکے ہم نے پکڑے امیر کروڑوں اربوں پتی گھروں سے، ان کو عالم بنایا اور سب کو مدرس بنایا، سب کو ہم نے مدرس بنایا، اور یہ الحمدللہ تعداد تقریباً 800 سوا 800 سے اوپر جاتی ہے۔ گل سمجھ آئیے؟ تو میں ایسے نہیں کہنا اندر رجا ہوں مولوی بنا، اینج نہ کرے اینج کرے، گل سمجھ آئیے؟ تو اچھا، اور یہ عوام اہل سنت کو بھی شرم آنی چاہیے کہ علماء کو اس طرح کرنے سے بچیں، اور علماء کو بھی اپنے گرے ماں میں منہ ڈال کے دیکھنا چاہیے۔ تم ممبر رسول پر بیٹھے، تم مصلی رسول کی امین، تمہیں یہ زیب ہی نہیں دیتا دنیا کے لیے۔ گل سمجھ آئیے؟ میرے حضرت صاحب فرماتے تھے بندہ دنیا دی فوج بھرتی ہوئے نا تے انہوں بوٹ پالشیا تک فوج دیں۔ میں ان بوٹ پالشیوں کی بات نہیں کر رہا جو آج رائے، آج کل تو بوٹ پالشیے بڑے بڑے وزیر اور وزیر اعظم بنے بیٹھے ہیں، میں ان بوٹ پالشیوں کی بات نہیں کر رہا، اور نہ میں آپ کے لیے زیادہ پریشانی کا باعث اس بات کو بننے دوں، ساری پریشان ہو جو کہ لاکھ خراب نے پیر کڑے پائنٹ ہو جائے۔ بس میں بات یہ کر رہا ہوں کہ ہر چیز جس کے پاس تم نوکر ہو، جس کے لیے نوکری کر رہے ہو، جس کی فوج میں بھرتی ہوئے ہو، وہ ہر چیز دے۔ بندہ فوج میں بھرتی ہو رسول اللہ کی، تے منگل لے جاوے باہر غیروں سے بات نہیں۔ اس لیے یہ دونوں چیزیں، اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، علماء بھی اپنے عزت اور وقار کا خیال رکھیں، اور جو عوام ہے وہ بھی اس بات کا خیال رکھیں کہ اگر وہ آپ کے جو مسجد کے امام، دیکھو نا تسی باروں کسی میں سدو مولوی پیر نات خواہ، وہ 50-50 ہزار لاکھ روپے دے کے اتنے جناب ہے چھٹے مار کے انہیں دماغ خراب کر دیتے ہیں، تو اپنی مسجد کے امام کی خدمت کرتے ہوئے مول پڑتی ہے۔ مسجدوں پہ تم لاکھوں کروڑوں اربوں روپیہ لگا دیتے ہو، کارپیٹ پہ، ٹائلوں پہ، سب چیزوں پہ، اپنے امام کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ مسجدیں اینٹوں ٹائلوں سے خوبصورت نہیں ہوتی، خوبصورت اور پڑھے لکھے امام و خطیب کی وجہ سے۔ گل سمجھ آئیے؟ اور ویسے لوگ کہتے ہیں کہ وہ چیز ساڑھے میں کا پتر 10-15 ہزار چندہ کی لاتا، جنہ گوڑ ہونا مٹا۔ گل سمجھ آئیے؟ اس لیے دونوں طرف اس کو بیلنس کو قائم کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کو بہت عزت عطا فرمائے گا اور برکت عطا فرمائے گا۔ تو اللہ ہمیں دنیا دار بننے سے بچائے، اور دنیا دار سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ دنیا کے کاموں سے اجتناب کریں اور بس جو لوگ خود آئیں گے اور یہ ہمیں نذرانہ دیں گے، یہ بات نہیں۔ آپ محنت کریں، میں ان لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں جو مسند ارشاد کر رہے ہیں،
کوئی نہ کوئی کام ضرور کرنا چاہیے، کوئی نہ کوئی قانون معاملات ضرور کرنے چاہیے تاکہ تمہیں کسی کے منہ ول نہ ویکھنا پے تمہیں نہ کسی کے منہ. اور میں کہنا وہ کہڑا پیر ہے جڑا کسی نے روٹی نہ کھوا سکے، وہ کہڑا پیر ہے جڑا آئے دی داد رسی نہ کر سکے. اللہ نے آپ کو مسلط ارشاد پر بٹھایا ہے، منگتا نہیں بنایا، فقرا نہیں بنایا. یہ فقیری منگن والی نہیں ہے، یہ فقیری ونڈن والی گل سمجھ آئیے. تو اللہ ہمیں ایسی فقیری کی نعمت اور دولت سے نوازے. اللہ تعالیٰ صاحب کو برکتیں عطا فرمائے، عزتیں عطا فرمائے. آپ سب کو اللہ برکتیں عطا فرمائے. محبوب کریم علیہ السلام کی سچی غلامی نصیب فرمائے. جتنے بھی صوفیاء یا تشریف فرمائے اللہ ان کو عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے. اور میرے تقریباً کوئی ٹائم تھوڑا سا زیادہ لینے کی وجہ سے اگر آپ کی دل آزاری ہوئی ہو اس کے لیے میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں. اور کیونکہ یہ جو میں نے وقت زیادہ لیا ہے یہ جو صاحب محفل ہیں ان کے حکم پر میں نے زیادہ لیا، ورنہ آپ جو لوگ مجھے جانتے ہیں کہ میں تقریر بڑی اوکھی کرتا، لمبی تو بڑی اوکھی، بڑی دور. گل سمجھ آئیے. تو دنیا میں عزت سے کیسے رہو گے؟ اعظم کی مانو تو اچھے رہو گے. دل میں بسا لو حب پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم. آتش دوزخ کا اس کو فکر و اندیشہ نہیں، فضل رب سے قلب طیب مصطفیٰ آباد ہے. اللہ ہم تمام کے قلوب کو مصطفیٰ سے آباد فرمائے. اللہ آپ سب کو برکت عطا فرمائے. سیدنا عثمان غنی کے خزانوں کی خیرات اللہ آپ کو وسیل سبحان اللہ. سلام مصطفیٰ جانے رحمت لا کو سلام شمع بز میں ہدایت پھیلا کو سلام جیسو آنی گھڑے چمکا طیبہ کا چاند جیسو چمکا طیبہ کا چاند سبحانی گڑے چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز شاہد پہلا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کو سلام. وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی، وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی، وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی. امتی تیری قسمت پھیلا کو سلام. تاجدار حرم اے شہنشاہ دین، تاجدار حرم اے شہنشاہ دین، آپ پر ہر دم درود و سلام. تاجدار حرم اے شہنشاہ دین، آپ پر ہر دم درود و سلام. یا رسول اللہ حبیبی، یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. اسی آس پر جیے جا رہا
اس کے سوا آرزو ہی نہیں کوئی، اس کے سوا آرزو ہی نہیں، آپ پر ہر دم درود و سلام، السلام السلام گلشن وحدت کے پھول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول، تو قبلہ عالم سید صوفی عبدالساتھ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بارگاہ پیش کرنے قبول فرمائیں، حضرت خواجہ محمد معصوم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ صوفی نواب الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بارگاہ پیش کرنے قبول فرمائیں۔ یا اللہ فرض سواد جمین مومنین بن مومنات جمین مسلمین بن مسلمات، جو انسان مرد عورت جن حضر جہن جہن کے سب ارمان پیش کرنا ہے قبول فرمائیں۔ مولا کریم اس پر کرنا، مولا کریم سارے سب صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائیں، آئندہ نیکی دی توفیق عطا فرمائیں، معصیتیں سیئیں سارے دلانیاں دور فرمائیں، منافقت اور غفلت حجاب دور فرمائیں، اپنا ذکر فکر اپنے معرفت نصیب فرمائیں۔ یا اللہ پاک اپنے پیارے حبیب کے صدقے ساسن قیامت تک آباد فرمائیں۔ یا اللہ پاک فیصل صاحب تندرستی اور صحت عطا فرمائیں۔ یا اللہ پاک تیرا ذکر کرتے ہیں مولا کریم، تیرا وعدہ ہے کہ میرا ذکر کر اللہ مولا ذکر کروانا۔ اے مولا کریم اپنے پیارے حبیب کے صدقے سارے سب دے حال رحم فرمائیں۔ یا اللہ پاک سارے سب دے حال رحم فرمائیں۔ یا اللہ پاک سارے سیاح دلان منور فرمائیں، سارے مرتد دلان زندہ فرمائیں۔ مولا کریم اپنا ذکر فکر اپنے معرفت نصیب فرمائیں۔ انصرنا فإنک خیر الناصرین۔ مولا کریم اپنے پیارے حبیب کے صدقے اس محفل پاک دے اندر جن درستان شمولیت اختیار کی کیجیے۔ مولا کریم انہوں نے خدمت میں اپنی بارگاہ قبول فرمائیں، انہوں نے کاروبار رزق روزی زندگی سے جن خیر برکت عطا فرمائیں، کلہم مشکلیں آسان فرمائیں۔ یا اللہ پاک اس جگہ میں اپنا ذکر واسع آباد فرمائیں، مولا کریم اپنا ذکر کرنے ٹکران دی توفیق عطا فرمائیں۔ انصرنا فإنک خیر الناصرین، وافتح لنا فإنک خیر الفاتحین، وارزقنا فإنک خیر الرازقین، واہدنا ونجنا من القوم الظالمین۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ پاک سارے دوستوں میں آنا جانا مل کر اپنی بارگاہ قبول فرمائیں۔ آپ جہاں بیٹھے ہیں بالکل آمنے صاحب کی ہو جائے اور سب کو یہیں پر ہی لنگر ملے گا، کوئی بھی بدنصیبی اختیار نہ کرے، سب کو یہیں پر ہی لنگر ملے گا۔